السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ فاطمہ؟ خیریت سے ہیں؟ فاطمہ، میں یہ واضح کر کے پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے میں قضا نمازیں پڑھ رہی ہوں، جیسے کافی عرصے تک جیسے بندہ نہیں پڑھتا نا، میں پہلے نہیں پڑھتی تھی نماز، تو پھر میں نے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں کہ جب سے میں نے نماز شروع کری ہے، تو پھر مطلب پڑھتی تھی، ریگولر نہیں پڑھتی تھی، جیسے 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا، اس طرح نہیں پڑھتی تھی میں. تو پھر میری ایک دوست ہیں، وہ دعوت اسلامی والی ہیں نا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جیسے سب نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز جیسے آپ قضا ادا کرو گی تو وہ نمازیں آپ کی پوری ہو جائیں گی جب تک مطلب آپ پڑھیں گی. تو وہ نمازیں میں پڑھتی ہوں. تو میں 4 نمازیں جو ہیں، جیسے ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ان کے ساتھ تو میں وہ قضا پڑھ لیتی ہوں. لیکن فجر کا وہ کہہ رہی تھی کہ فجر کی آپ ظہر میں ادا کر لیا کرو، فجر کے ساتھ ہم قضا نماز ادا نہیں کر سکتے، تو وہ میں اس لیے قضا نمازیں پڑھتی ہوں. اور دوسرا، جیسے میں نماز وغیرہ پڑھ لیتی ہوں تو اس کے بعد کچھ تسبیح ہیں جو میں پڑھتی ہوں، جیسے الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اس طرح کی ہے. پھر درود شریف پڑھتی ہوں. تو وہ پڑھتے پڑھتے جیسے میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو موبائل میں جیسے کوئی کھانا بنانے کی جو ویڈیو لوگوں نے ڈالی بھی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہوں، یا کوئی اور مطلب ہے کہ ویڈیو وغیرہ ہوتی ہے وہ میں دیکھ لیتی ہوں. تو ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کرنا مطلب جائز ہے، یا ہم نے جب تسبیح پڑھیں تو یہ چیزیں بالکل مطلب ہے کہ ہم موبائل اس وقت استعمال نہیں کر سکتے؟ مانا میں غلط چیزیں نہیں دیکھتی، اسلامی ویڈیو ہو گئی، کھانا پکانے کا ہو گیا، یا کوئی ویسی ویڈیو ہوتی ہے معلوماتی، وہ میں دیکھ لیتی ہوں. تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو اس کا آپ مجھے صحیح واضح کر کے بتا دیں کہ یہ میں صحیح ہے. جو بات صحیح ہے تو وہ صحیح بتا دیں، جو اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو دعوت اسلامی والے نماز کے حوالے سے بتاتے ہیں، جو قضائے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. جو کبیرہ ترین گناہ ہم کرتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. جو آپ نے پچھلی نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی نیت سے، سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ لا علمی میں یا لاپرواہی میں یا جس طرح سے بھی میرے سے وہ گناہ سرزد ہوا، مجھے اس پہ تو بخش دے، اور آئندہ مجھے نماز قائم کرنے کا پابند بنا، اس میں استقامت عطا فرما. اور پھر آپ اپنی نمازوں کو کنٹینیو کریں، اور جیسے ریگولر نماز پڑھی جاتی ہے ان میں آپ نماز پڑھیں. نماز اگر آپ کی اس طرح سے قضا ہو جاتی ہے جیسے فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ اٹھو آپ نماز ادا کر لو. یہ نہیں ہے کہ آپ سو گئے اور مطلب وہ ایک لاپرواہی میں انسان سو جاتا ہے نا، معلوم ہوتا ہے فجر کا وقت ہے اور کوئی الارم نہیں، کسی کو بولا نہیں کہ اٹھانا ہے اور وہ سو گیا، ایسی حالت میں نہیں. نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ میں اگر کوئی نماز کسی وقت آپ کی رہ جاتی ہے، فجر کی ہے عدداً آپ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں اتنی زیادہ آسانی عطا فرمائی ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے نماز جمع کرنے کا طریقہ، وہ بھی آپ سن سکتی ہیں. اس میں نے دلائل بھی دیے ہیں، حدیث بھی پیش کیے ہیں. اور باقی یہ جو قضائے عمری کا ایک یہ لوگ جو کہانیاں کرواتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر اپنی تسلی رکھنی ہے تو آپ نوافل کا اہتمام کریں، اور ان کو آپ نیت باندھ لیں کہ بھئی یہ جو میری نمازیں چھٹی ہیں ان کی کمپنسیشن کے لیے میں پڑھوں، یا آپ اس کی ادائیگی اس طریقے سے کر لیں. زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، سنت موقدہ جو ہے ان کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، یا اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیں تو وہ ہے. یہ آسانی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اب نماز شروع کی ہے تو آپ کو وہ ساری نمازیں دہرانی ہوں گی، وہ ساری آپ کو پڑھنی ہوں گی، تو پھر توبہ کس چیز کی ہوئی؟ توبہ تو انسان کرتا ہے نا کہ بھئی میں یا اللہ توبہ کرتا ہوں جو پچھلا گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، نہ میں صرف اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں بلکہ اس کے پچھلے جو گناہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یہ لوگ ایسا دین بتاتے ہیں کہ غلطی سے بھی کوئی دین کی طرف نہ آئے. یہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، عشاء کی رکعتیں 17 بتائیں گے اور کہ کوئی عشاء کی نماز ہی نہ پڑھ سکے، حالانکہ 4 فرض ہیں صرف عشاء کے. باقی سنتیں ہیں، اگر آپ کو پڑھنی ہے پڑھیں، اس کا ثواب ہے. نہیں پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں، پوچھ کوئی نہیں. ٹوٹل دن کی رکعتیں 17 ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے. جس طرح کے یہ لوگ دین بتا رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ہی کوئی دین ہے، آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ لوگ لے کر آتے ہیں.
تو جو قرآن و سنت کا دین ہے وہ میں نے اس حوالے سے آپ کو بات بتا دی ہے۔ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، جو ہے وہ سچی توبہ ہے، اس سے معاف ہو جاتے ہیں، باقی آگے آپ استقامت کریں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا، تسبیح آپ کسی بھی حوالے سے کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی حال میں کر سکتی ہیں۔ آپ گاڑی میں ہیں، شاپنگ میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدر اس میں بات کر رہی ہیں، جب خاموشی ہو پھر آپ شروع کر دیں، کسی بھی حال میں۔ اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ ہی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کوئی خاص اہتمام ہو، کوئی شرط نہیں۔ تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ذکر اذکار آپ کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دے سکی ہوں۔